انہیں پتہ ہے علم ہماری موت ہے، اور علم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے رحمانی توحید، اور جو انہوں نے کلیم کی ہے وہ ہے شیطانی توحید۔ جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید، اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید۔ یہ ہے اصل میں ڈفرنس۔ یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ، وسیلہ، ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی۔ پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ، خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے، وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی۔ ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے، لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا، یعنی آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے، یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا، اور یہ تو صراحتاً شرک ہے۔ وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے، کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے، پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا، پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی، اب اللہ نے مسلط کر دی ہے، لکھا پرانا ہی ہوا تھا، نکالا میں نے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے، اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ مشکل کو دور کر دیتا ہے، گویا کہ اسے خدا بنانے کے، الہ بنانے کے، معبود بنانے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے، لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے۔ جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو میں نے اس میں اگلا ورژن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے، توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ۔ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے، اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے، تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی پریشانی ہو، صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا، اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے، شیعہ نے یا بریلویوں نے، تو اللہ کے بندوں مولا حسن کو بتایا جاتا نا۔ قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی، کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے۔ اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھونس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں، وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں۔ میرے سامنے اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں، لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی، تو مجھے پلا دیں، کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو، تو ٹھیک ہے۔
لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر، اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا۔ ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں، میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ، تو بالکل جائز ہے۔ اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے، لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا۔ اچھا، یہ مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بیٹے حسن سے، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، آپ ان سے فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو، نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن وہ حکم ماننا ہے۔ وہ تو آپ یاد رکھیے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤمن کی جو دعا ہے، کسی مسلمان کی دعا، وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل، یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جبکہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے، خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے۔ اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے یہ۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں، اور یہاں عبادت سے مراد دعا، تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں تکبر کریں گے، میں ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ جناب فرق ہے۔ تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وصیت کی تھی وہ عین قرآن کے مطابق تھی، الحمدللہ۔